پہلی حدیث اسے روایت کرنے والے جناب عمر رضی اللہ عنہ ہیں، عمر فاروق نہیں، ابو سلمہ کے بیٹے عمر۔ عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا روزے دار روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے بتایا کہ میں بھی روزے کی حالت میں اپنی بیگم کا بوسہ لے لیتا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے آگے سے کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام آپ کی بات اور ہے۔ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ آ گیا، سوال کرنے والے نے کہہ دیا آپ کی بات اور ہے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پہ بھی ناراض ہوئے، کیونکہ یہ لفظ کو اچھے لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مطلب یہ نکلتا ہے جی آپ تو ناجائز کام بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس لیے غصے میں آ جاتے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، میرے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، آپ اس لیے ناراض ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے کہا واللہ انی لاخشاکم لہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ متقی، تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار، تم میں سے سب سے زیادہ ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہنے والا ہوں۔ تو اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں بلکہ حلال ہے، ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے، غلط نہیں بلکہ درست ہے۔ اور دوسری حدیث اسے روایت کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جناب جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام میں آج بڑا خوش تھا اور میں نے خوشی کی حالت میں بیگم کا بوسہ لے لیا جبکہ روزے کی حالت میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھے یہ بتاؤ کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال سکتے ہو؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول ڈال سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بس میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رہے، جس کا تذکرہ جناب ابو ہریرہ نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ بیگم کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، روزے کی حالت میں نہیں لیٹ سکتے۔ دوسرا آیا، اس نے پوچھا بیگم کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا لیٹ سکتے ہو۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے غور کیا تو ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ جس آدمی کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا اور جس کو آپ نے روکا وہ جوان تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیگم کا بوسہ لینا جائز ہے، بیگم کے ساتھ لیٹنا جائز ہے اس آدمی کے لیے جس کو پتا ہو کہ میں اپنے اوپر کنٹرول رکھ سکتا ہوں، اور جس کو خطرہ ہو کہ بوسہ لیتے لیتے بیگم کے ساتھ لیٹتے لیٹتے معاملہ ہم بستری تک پہنچ جائے گا، معاملہ انزال تک پہنچ جائے گا، تو ایسے آدمی کو بیگم کا بوسہ بھی نہیں لینا چاہیے، اس کے ساتھ لیٹنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اگر بوسہ لینے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، بیگم کے ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو جاتا ہے، منی کا پانی نکل آتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جگہ پہ ایک روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو صورتحال دیکھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر بوسو کنار کرتے ہوئے منی کا پانی نہیں نکلتا، مدی کا پانی نکل آتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔